السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سامعین محترم، امت مسلمہ زمین پر کوئی معمولی قوم نہیں ہے، دوسری قوموں کی طرح کوئی ایسی قوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو دنیا میں برپا کیا، پھیلایا، لیکن امت مسلمہ اللہ کی خاص امت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خیر امت کہا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب تم قیامت تک کے لیے زمین پر بہترین امت ہو، بیسٹ آف آل، بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت بنایا؟ اچھے گھر بنانا، اچھی شادیاں کرنا، انٹیریئر شاندار ڈیکوریشن کر لینا، شاندار محلات بنا لینا، اس لیے نہیں۔ اخرجت للناس، انسانوں کے لیے تمہیں ابھارا گیا ہے، انسانوں کے لیے تمہیں زمین پہ رکھا گیا ہے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے تم کو زمین پہ رکھا گیا ہے۔ تم کسی علاقے میں ہو اور سانسیں لے رہے ہو اور زندگی گزار رہے ہو، اور اس علاقے میں لوگ اللہ کی ہدایت سے منہ پھیر لیں یا اللہ کی ہدایت سے دور ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس امت سے پوچھے گا، تم کو میں اٹھایا تھا اخرجت للناس، انسانوں کے لیے اٹھایا تھا، تم نے کیا کیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ امت مسلمہ کی اصل ہے، نیکیوں کو فروغ دینا، کوئی برائی دیکھی تو فوری روک دینا۔ اور یہ کام یعنی جیسے ہمارے جسم میں دل ہے، دل دھڑک رہا ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ویسے ہی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ دل کی مانند ہے۔ اگر امت مسلمہ میں یہ کام کر رہی ہے تو وہ زندہ ہے، یہ کام نہیں کر رہی ہے تو مردہ ہے۔ نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے بیان فرمائے۔ برائی دیکھو، ہمارے پاس اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے محلے کا شریف ترین آدمی وہ ہے جو برائی کو دیکھ کے سر نیچے رکھ کے جلدی جلدی چلے آتا گھر کو۔ دنیا شریف کہہ لے گی، لیکن اللہ کی دربار کا وہ مجرم ہے، برائی کو دیکھ کے شرافت سے گزر جا رہا۔ اور امت محمدی میں میں نے تجھے پیدا کیا۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ جب برائیوں کو روکنے کا ہمارے پاس ماحول نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے، نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام تر معاملات روڈیوں کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں۔ مسجد کے امام کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو فیصلہ کا امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا۔ آج میاں بیوی کے تعلقات میں ہم دیکھتے ہیں کئی زمانوں سے جب دراڑ آتی ہے تو دونوں طرف سے غنڈے آ کے وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور جس کے غنڈے بھاری ہوتے ہیں فیصلہ ان کے فیور میں جاتا ہے۔ تو امت مسلمہ جب یہ کام چھوڑ دیتی ہے، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، تو یہ دراصل اس بات کے اعلان ہے کہ اب ہم زندہ قوم نہیں ہیں، ہم مردہ قوم ہیں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم طاقت رکھو، اگر تمہارے پاس طاقت ہے اور تم برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ توڑ دینا برائی کرنے والے کا۔ چل محلے میں برائی کیسے کر سکتا تو؟ ایک آدمی نہیں کر سکتا تو ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، پورے کے پورے نہیں تو کم سے کم تمہیں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ وأولئک هم المفلحون، یہی کامیاب لوگ۔ محلے میں برائیاں کیسے فروغ پا سکتی ہیں؟ چبوترے کی بیٹھکیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ محلے میں بچیاں اپنے والدین سے آگے کیسے شکایت کر سکتی ہیں کہ بچے ہم کو چھوڑ رہے ہیں؟ جس محلے میں مسلمان ہوں اور اس میں یہ برائیاں ہوں، یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو ہاتھ سے روکو برائی کو، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تمہارے پاس تو زبان سے روکو، زبان کا استعمال کرو اور کہو اس کے سامنے کہ آدمی یہ غلط کام کر رہا تو روک دے، یہ مت کر۔ اگر یہ بھی تمہارے پاس قدرت نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر تمہارا ایمان بہت کمزور ہے، کسی بھی لمحے وہ ایمان پھسل سکتا ہے۔ بہت کمزور ایمان ہے کہ تم اس برائی کو دیکھ کے دل میں برا سمجھو۔ یہ لاسٹ سٹیج ہے، اقل ترین سٹیج ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین مرحلہ ہے۔ اضعف الایمان فرمایا، بہت کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ آج ہم تمام اسی کمزور ایمان کو سینوں میں لیے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ تمہارا ایمان تناور ہونا چاہیے۔ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں جس ایمان کو انہوں نے سینچا ہے وہ ایمان کو دیکھو، اور تم اتنے کمزور ایمان کو لے کر دنیا میں زندگی گزار رہے ہو۔ بے شک نمازیں تم پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، لیکن تمہارے محلوں کا کیا حال ہے؟ وہاں پہ برائیاں کیسے منپ رہی ہیں؟ تو یہ اگر ایک آدمی جو ہے نہیں کر سکتا تو کم سے کم محلے میں ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو یہ کام کرے مل کے، اس لیے کہ ایک آدمی نہیں کر سکتا تو چند لوگ مل کے وہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا، کئی مقامات پہ آپ کا تعارف اللہ نے پیش فرمایا۔ میں دو جگہ سے وہ تعارف کو پیش کرتا ہوں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تمام عالموں کے لیے۔ اگر صرف زمین ہی کی بات ہم لیں، جاپان سے لے کے امریکہ تک، یورپ سے لے کے افریقہ تک، ہر علاقے کے لیے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تم کو بھیجا ہے تمام انسانیت کے لیے، کافۃ للناس۔ اس وقت زمین پہ آلموسٹ 800 کروڑ لوگ ہیں، 800 کروڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کیا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اب ذرا اس کے بارے میں سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دنیا میں یہ کام تکمیل فرمائے، اور عرب میں آپ نے دین اسلام کو غالب کیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں، تمام انسانوں کے لیے ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے ہیں۔ یہ کیسے؟
تو اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری خطبہ ہم کو دیکھنا چاہیے، جو حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اپنے 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا کہ لوگوں، کیا میں نے اللہ کے پیغام کو آپ تک پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے ایک آواز ہو کے کہا کہ ہاں، آپ نے بلا کا مقاصد پورے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پہ آسمان کی طرف اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کے کہا، اے اللہ، 1.25 لاکھ میرے ساتھی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنی بات کو پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے مطالبہ کیا جس میں کافۃ للناس کا مفہوم پوشیدہ ہے، کہ اللہ کے نبی نے ان صحابہ سے کہا کہ جو لوگ یہاں حاضر ہیں وہ میرے پیغام کو ان تک پہنچا دے جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں، جو غائب ہیں ان تک میرے پیغام کو پہنچا دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کے لیے جو رحمت بنے ہیں اور تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنے ہیں، وہ اپنی امت کے وساطت سے بنے۔ امت اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کو بشیر و نذیر بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرے، امریکہ والوں کے سامنے پیش کرے، جاپان والوں کے سامنے پیش کرے، افریقہ اور یورپ والوں کے سامنے پیش کرے، ویسے ہی رحمت بنا کر۔ پھر اسی خطبے میں دوسرے دن اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسری میری سنت، ان دونوں کو تھامے رکھو، گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے نبی سارے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ اگر سارا عالم یہ قرآن اور اللہ کی نبی کی سنت کے تحت آ جاتا ہے تو ہر طرف رحمت ہوگی۔ آج رحمت کہاں ہے؟ رحمت نہیں، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے ماننے والے جو آپ کے دربار کے سفیر ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کے نبی نے جو نظام بنا کے پیش کیا ہے، جس کے قائم ہونے سے ساری دنیا میں رحمت آتی ہے، اس نظام کو ہم نے بالکل باندھ کے رکھ دیا، اس طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہے۔ تقریر میں تو اچھا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے ہمارے نبی کو رحمت، سارے عالم کی رحمت بنا کے بھیجا ہے، لیکن پریکٹیکلٹی کیا ہے؟ آج ہر طرف ظلم ہے، اچھی بستیوں کو ویرانوں اور کھنڈروں میں بدل دیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ختم کر دیا جا رہا ہے، بھوک مری عام ہے، جلد کے رنگ کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے خلاف انسانیت کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ رحمت کہاں ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت کا نظام بنایا تھا، مسجد نبوی میں کالے گورے ہر ملک کے لوگ ایک ہی صف میں ٹھہرے نماز پڑھتے تھے۔ آج وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے جو سفیر ہیں ہم لوگ اپنی زندگی میں مست مگن ہوئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ساری دنیا میں الحاد غالب ہے، ایسے افکار غالب ہیں جن کو پڑھے تو شرم آتی ہے۔ اتنی گندے قسم کے افکار ساری دنیا میں لاگو ہیں، اور وہ نظام اللہ کے نبی لے کے آئے ہیں، وہ جو ہے کئی مسجدوں میں، کئی مدارس میں وہ بس وہیں کی حد تک محدود ہو چکا ہے۔ اور امت مسلمہ کا حال یہ ہے، دنیا میں ایسے مست مگن ہیں جیسے یہ بتا دیا گیا ہو کہ بس دنیا ہی تمہارے لیے سب کچھ ہے، یا پیدا ہوئے ہے تو اسے بس اسی کے لیے مر مٹ جاؤ، اسی کے لیے جو کرنا ہے کر لو، یہ تصور کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو پیغام دیا، اس پیغام کو چھوڑ کر جب آپ کی امت دنیا میں مست مگن ہو جاتی ہے تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ہم سے پہلے بھی ایک امام امت اللہ نے ہم بنایا تھا، بنی اسرائیل۔ اللہ کے نبی کے بعد وہ بنی اسرائیل کہلائے، لیکن اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے وہ مسلمان تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی زمین کا امام بنایا گیا تھا، ان کو بھی ان کے نبی کی احکامات کو پہ عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ان کو بھی کتابیں دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس اہم ترین مقام کو چھوڑ کے اسی دنیا کے پیچھے رہ گئے، اسی دنیا کے لیے مر مٹ گئے۔ نہ اللہ کی کتاب کا خیال رکھا، اپنے نبی کا خیال رکھا، اپنے مقام کا خیال رکھا، بس جیسے دوسری قومیں دنیا کے لیے لپکتی ہیں اس سے اور تیزی سے دنیا کی طرف لپکتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیتوں میں بیان کیا ہے، اور وہ سوچئے اور ہم پہ وہ آیتیں کیسے فٹ ہو رہے ہیں، دیکھیے ایسے فٹ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا شریعت، اللہ کے نبی کا نظام، اللہ نے جو قرآن بھیجا ہے وہ اس کو ہم جانتے ہی نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، کیا پڑھا ہے، کیا کرنا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے کچھ معلوم ہی نہیں۔ بس ظالموں نے ایک سیل فون ہمارے ہاتھ میں تھما دیا، ہم اسی کے گرد پوری زندگی گھما رہے ہیں۔ ہر آدمی سیل فون کے گرد گھوم رہا ہے، بس سیل فون رات کے، یعنی کسی بھی پہر دیکھیں ہمارے نوجوان سیل فون میں گھسے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم سے اللہ کا کیا مطالبہ ہے ہم وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں کہا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ہم نے اپنے پاس یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بنی اسرائیل زمین میں 2 دفعہ فساد کرے گی۔ فساد کا مطلب اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کے منمانی زندگی گزارنا، دنیا ہی کے لیے سب کچھ کر لینا، یہ ایک امام امت کا فساد ہوتا ہے۔ فساد یہ نہیں کہ اس کو مار دیے اس کو مار دیے۔ اللہ نے مسلمانوں کو کیوں بھیجا یہاں پر؟ مسلمانوں کے خاص مقصد کے لیے بھیجا، اللہ کے نبی کا سفیر بنا کے دنیا میں بھیجا۔ اس کو چھوڑ کر نہ ان کے اخلاق اللہ کے نبی جیسے ہیں، نہ ان کا کردار اللہ کے نبی جیسا ہے، نہ ان کے اندر علمی قابلیت ہے، نہ یہ قرآن کے پیغام کو پیش کر رہے ہیں، نہ ہمارے اپنے نبی کی شخصیت کا تعارف یہ صحیح کروا رہے ہیں۔ بس دنیا میں مست مگن ہیں۔ اس نے گھر بنائے، اس نے گھر بنا لیا، اس نے گاڑی خریدی، اس نے گاڑی خرید لیا، اس کا فون آئی فون ہے، اس کا آئی فون i16 ہے، بس اسی میں چل رہا ہے معاملہ۔ جو ذمہ داری ہے یہی فساد ہے کہ جس مقصد کی، جیسے ایک پولیس والا ہے، پولیس والے کی ذمہ داری کیا ہے کہ پولیس اسٹیشن میں بیٹھے پورے علاقے کو کنٹرول کرے کہ یہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہونا۔ وہ پولیس والا سیل فون پہ اگر گیم کھیلنا شروع کرے، یہاں پہ گڑبڑ ہو جائے تو آپ بولیں گے کیا یہ اپنی ڈیوٹی نہیں نبھا رہا ہے؟ اور قرآن کی اصطلاح میں جو آدمی ڈیوٹی نہیں نبھاتا ہے اسے فسادی کہتے ہیں، اور مسلمان اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہے ہیں، یہ اللہ کی نگاہ میں فساد ہے۔ اور بنی اسرائیل نے بھی وہی کیا تھا، 2 دفعہ کیا اللہ نے فرمایا۔ تو جب پہلی دفعہ انہوں نے فساد کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ جب تم نے پہلی دفعہ اب اللہ کی کتاب کو چھوڑا، نبی کی تعلیمات کو چھوڑا، دنیا میں مر مٹ گئے، اپنے مقام کو پہچانا نہیں، تو ہم نے تمہارے اوپر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ اولی باسن شدید، بہت طاقتور ظالم بادشاہ کو تم پہ مسلط کر دیا۔ اور وہ بادشاہ کیا کیا؟ تمہارے گھروں میں ہر طرف سے گھس گیا،
فجاسو خلال الدیار، ہر طرف سے تمہاری جو بستی تھی اس بستی میں ہر طرف سے گھس گیا. تم بڑے مزے میں تھے، سیل فون میں مست تھے، کھانے پک رہے تھے، سب تھے، لیکن گھس گئے. تمہارا امن، تمہاری جو خوشحالی تھی وہ آنسو میں بدل گئی. ایک دن پہلے تم ہنستے بولتے تھے، رات ہوتے ہوتے تم رونا شروع کر دیے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ وعدہ تو پورا ہو کے رہنا ہی تھا. اب یہ دیکھیے ہمارے اوپر دنیا میں کوئی ایک ایسا خطہ بتائیے، جبکہ 200 کروڑ مسلمان ساری دنیا میں ہیں، ایسا حکمراں مسلط نہیں ہے جو مسلمانوں کے آنسو نہیں نکال رہا ہے. ایک جگہ بتا دیجیے. حالانکہ 100% مسلم علاقے بھی ہیں، ان پہ مسلمان بادشاہ بھی ہیں، لیکن وہ امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں. خود اطلاع یہ آ رہی ہے کہ مکے اور مدینے میں تھیٹر بنائے جا رہے ہیں امریکہ کے کہنے پر. ایسا کبھی آدمی سوچ سکتا تھا؟ تو یہ ایسا پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اوپر ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا. کیوں کر دیا؟ اس سے کہ مسلمان نے اپنے سبق کو بھلا دیا، اپنے مقام کو بھلا دیا. نتیجہ یہ ہے کہ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایسے ظالموں کو مسلط کر دیا. خود ہندوستان میں دیکھیے، ابھی بہرائچ میں اس کی تفصیلات آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ مسلمانوں کو پکڑا گیا، 13 مسلمانوں کے گھروں کو ڈیمالش کرنے کا حکم دے دیا گیا، اس لیے کہ اس کے گھر پہ ہرا جھنڈا لگا ہوا تھا، نکال کے وہ گیروا جھنڈا لگا دیے. کچھ گڑبڑ ہو گئی اور مسلمان مشتعل ہو گئے، اور جب پولیس والوں نے کہا کہ ان کے گھروں کو بلڈوزر سے گرا دینا. اب وہ آدمی کا مقام پہ اپنے آپ کو بٹھا کے دیکھیے جو اپنی پوری زندگی کی محنت سے گھر بنایا، اس کے آنکھوں کے سامنے گھر کو بلڈوزر سے گرا دیا جا رہا ہے. اس سے بڑا بھی ظالم بادشاہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے خلاف ہم بول سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی پہلو دیکھنا چاہیے کہ ایسا ہوا کیوں. ایسا ہوا اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے نبی کی شریعت کو چھوڑ دیا. دنیا میں ایسے مست مگن ہے کہ اللہ نے ہم کو جو پوزیشن دیا وہ پوزیشن پہچاننے کی فکر نہیں کرتے ہم لوگ. ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا. اس کے بعد مفسرین لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جب ایسے بادشاہ آ گئے، لوگ رونے لگے، ان پہ بے انتہا ظلم ہونے لگا. آخر میں ان کو تھوڑی عقل آئی کہ بھئی آخر یہ وجہ کیا ہے، کیوں ہوا. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے درمیان کئی انبیاء کو ایک کے بعد ایک روانہ کیا. تو انبیاء نے آ کے بتایا کہ توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی کتاب کی طرف پلٹ آؤ. تم دنیا رولنے کے لیے نہیں آئے ہو، تمہارا ایک بلند مقصد ہے، تم اللہ کے سپاہی ہو، اللہ کے نبی کے سفیر ہو، آؤ اللہ کی طرف آؤ. لوگوں نے انبیاء کی بات مانی، توبہ کی، اللہ کی طرف آئے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کی طرف آئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو پھر تمہارے دشمنوں پہ فوقیت عطا کر دی، تمہارے دشمنوں کو زیر کر دیا. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، اور جو دشمن تم کو رلا رہے تھے ان پہ تم کو فوقیت دے دی. اور یہی نہیں کیا بلکہ تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کر دیا. مال پریشان تھے، مال کم ہے، مال کم ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، بچے بے روزگار ہیں. اللہ نے کہا کہ لو تم کو ہم مال دیتے ہیں. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، ہم نے تم کو مال دے دیا. کیا ہونا لے لو. سعودی کا ویزا ہونا جاؤ، لاکھوں کا ماؤ. امریکہ کا ویزا ہونا لاکھوں کا ماؤ دے دیا. اللہ نے مال و دولت میں اضافہ کر دیا.
اور اولاد میں بھی اضافہ کر دیا. مائنارٹی مائنارٹی بول کے رو رہے تھے، اور اتنی تھوڑی تعداد. اللہ نے کہا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، ہم نے تمہاری تعداد بھی بڑھا دی. کیا 3 چیزیں اللہ تعالیٰ، 4 چیزیں کی. ایک تو دشمن کو ہٹا دیا، مال سے بڑھا، مال اتنا دے دیا، پھر اولاد میں اضافہ کر دیا، اور تعداد پوری بڑھا دی. جبکہ کچھ دن پہلے وہ بادشاہ کچل کچل کے مار رہا تھا، رلا رہا تھا، گھروں کو گرا رہا تھا. لیکن جب توبہ کر کے اللہ کے دامن میں آئے لوگ، تو بس جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی آئی کہ ظالموں کو ہٹا دیا، اچھے لوگوں کو لا لیا، پھر جو ہے مال بھی بڑھا دیا، اولاد میں بھی اضافہ کر دیا، اور جو ہے تعداد میں بھی اضافہ کر دیا. یہ آنے کے بعد پھر بگڑ گئے وہ لوگ. دنیا ایسی ہے، ذرا پھسلتے ہی بس پھسلتے چلے آتا. کیسا ہے آج کل تو کیسی رونقیں ہیں، اوہو دل للچاتے رہتا. سیل فون کک بولے تو ایسا دل للچاتا. نماز میں بھی للچاتا، کس کا فون آیا ہوں گا. یہ نماز میں بھی کلک بول کے رہتا ہوا، وہاں پہ رکھے ہوئے رہتے، اکثر دیکھتے رہتا ہوں میں. ایسی لگی. وہ ہم ایک کہانی پڑھے تھے، تیلگو میڈیم میں تھے ہم، کہانی پڑھے تھے. ایک بادشاہ کی جان جو ہے طوطے کے اندر تھی بول کے. آج پورے مسلمان بچوں کی جانا یہ سیل فون میں ہے. سیل فون گیا تو اتنا افسوس ہوتا، اس کو نیند نہیں آتی، اتنی محبت ہو گئی سیل فون سے. کیا کریں گے یہ سیل فون لے کے؟ وصیت لکھ دوں یہ سیل فون کو خبر میں میرے ساتھ دفنا دو بول کے. کیا خبر میں آئے گا؟ سیل فون کام آئے گا. اللہ نے کیا مقام عطا کیا ہے تم کو. اللہ کے نبی کے سفیر ہو، رحمت للعالمین کے سفیر ہو. دنیا میں آئے ہو تو ایک کام کر کے جاؤ، کچھ اللہ کا کام کر کے جاؤ. اس لیے تم کو زندگی ملی ہے. یہ نہیں کہ مست مگن زندگی گزارنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے زندگی تھوڑی ملی ہے. پھر جب وہ لوگ بگڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے پہلے کی آیت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے بہتر حالات بیان فرمائے تو اپنا اصول بیان فرمایا وہاں پر. کیا اصول ہے اللہ کا؟ آج بھی وہی اصول ہے. دیکھیے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. تم اگر اچھے عمل کرو گے یہ تمہارے ہی لیے اچھا ہے، اگر تم برے عمل کرو گے تو پھر مودی آ جائے گا. بولے اچھے عمل کرو گے تمہارے لیے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. تم اچھے عمل کرو گے تو تمہاری زندگی خوشحال ہوگی، تمہاری زندگی چین میں رہے گی، تمہارے آنسویں نہیں نکلیں گی. وَإِنْ أَسَأْتُمْ، لیکن اگر تم برے عمل کرو گے فلاحا، ویسے ہی ظالم بادشاہ تم پہ مسلط ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا قرآن مجید کا. آج یہی قانون ساری دنیا میں چل رہا ہے. اسی کے مسلمان ان احسنتم لانفسکم کو چھوڑ دیے ہیں، وَإِنْ أَسَأْتُمْ پہ آ گئے، فلاح آ گئے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا. جب دوسری دفعہ تم نے فساد کیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑا، تعلیمات کو چھوڑا، بس ایسے عام دوسری قومیں جیسے زندگی گزار رہے ہیں ویسے ہی دنیا کے لیے تم نے زندگی گزارنا شروع کی، تو اس موقع پہ بھی ہم نے پہلے ہی کی طرح مضبوط بادشاہ کو تم پہ مسلط کر دیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا. لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ. مفسرین نے بڑی اچھی تفسیر اس کی لکھی کہ جب چہرہ مسکان بھرا ہوتا ہے، نوجوان اگر کسی انٹرویو میں گئے تو بولتے اسمائل ہونا، اسمائل ہونا. چہرہ اچھا کھلا ہوا دکھتا ہے، اسمائل ہے تو. روتے ہوئے گیا تو چل گیٹ آؤٹ بولتا ہے نہیں بولتا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ چہرے جب مسکان بھرے ہوتے ہیں تو بہتر لگتے ہیں. جب اس مسکان کو چھین کے اس پہ رونا اگر اللہ تعالیٰ ڈال دے تو چہرے بگڑ جاتے ہیں.
چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہاری مسکان کو چھین کر تمہارے اوپر ایسے بادشاہ کو مسلط کر دیا جو تمہاری مقدر میں رونا لکھ دیا، روتے رہ گئے، بس بلڈوزر آ گیا تمہارے گھر کو گرا دیا۔ کیا چہرہ دیکھنے کے قابل رہتا اس کا روتے وقت؟ بتائیے۔ جب گھر بنتا ہے اور گھر بھرانی کی جب دعوت ہوتی ہے تو جب چہرہ دیکھیے کیا، واہ کمان آئیے، یہ میرا یہ گھر ہے، یہ اتنے کمرے بنائے، یہ ہے، یہ برا، چہرہ دیکھنے کے قابل رہتا۔ اسی چہرے کو اسی گھر کو ظالم بادشاہ آ کے بلڈوزر سے گرا دے، کہ چہرہ دیکھنے کے قابل رہتا؟ لیسوءوا وجوہکم، وہ بادشاہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا۔ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس مسجد کو جس میں جا کے تم نماز پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ ریزیاں کرتے تھے، اپنے ماتھے کو ٹیکتے تھے، اس مسجد کو اس نے مسمار کر دیا جیسے وہ پہلے والے ظالم نے مسمار کر دیا تھا۔ 1992 سے پہلے تک بھی ہم ابھی کالج وغیرہ میں پڑھتے تھے، مطمئن تھے کہ مسجد کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، بلکہ اور کچھ ظالمہ کیا کرتے تھے، گھر پہ جو ہے جگہ پہ قبضہ کرنا ہے تو سامنے ایک مسجد بنا دیتے تھے تاکہ مسجد کو نہ گراتے نہیں، یہ ہمارا سیف ہو جاتا، بلکہ اتنا ذہن میں سب کے بیٹھا مسجد کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ آپ یو پی میں گزشتہ 10 سال میں کتنے مساجد گرے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یعنی ہمارا کانفیڈنس، جب ہم کالج میں تھے 80s کے زمانے میں، ہمارا کانفیڈنس تھا کہ ہمارے مسجد کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، مائی کا لال۔ آج وہ کانفیڈنس نہیں ہے، اٹ گاٹ شیٹرڈ۔ کیوں؟ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ قرآن ویسے ہی بند ہے، رسول اللہ کی سیرت ویسے ہی بند ہے۔ یہ تصور تک نہیں کہ ہم اسلام کے سفیر ہیں، یہ تصور تک نہیں کہ ہم ایک اچھے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، یہ تصور بھی نہیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح پہلے والے مسجد کو مسمار کیا، یہ دوسری دفعہ بھی مسجد مسمار ہو گئی۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا، جس چیز پہ ہاتھ پڑا اسے برباد کر کے رکھ دیا۔ بہرائچ میں جب ابھی فساد ہوا 2-3 دن پہلے، تو وہاں پہ ڈبوں کو، گاڑیوں کو، ہر چیز کو جلا کے خاک کر دیا انہوں نے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا کی تصویر، ہر چیز کو، صرف مسلمان بس آنسو بہاتے روتے دکھائی دیے بس۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کی یہ تو بے شک ٹھیک ہے، لیکن تمہارا عمل کیا تھا؟ تم نے ہی یہ حالات لائے۔ کبھی تم نے قرآن جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس کو کھول کے پڑھا؟ کبھی توفیق ہوئی کھول کے پڑھنے کی، اس کا معنی مفاہیم جاننے کی کوشش کی؟ زندگیاں گزر گئیں۔ جس قرآن کو تمہارے لیے نازل کیا، اللہ کے نبی نے اپنے آخری خطبے میں کہا کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ نے اللہ کے نبی کی وصیت کو، نصیحت کو دیوار پہ مار دیا اور دنیا میں مست مگن رہے۔ اگر مقدر آنسوں سے نہیں تو کیا خوشیوں سے بھرا ملے گا تم کو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک خوشخبری بھی سنائی، ایک دوسرا اصول بھی فرمایا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، ابھی بھی اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرنا چاہتا ہے۔ آؤ، رسول کے سائے میں آؤ، قرآن کے سائے میں آؤ، ابھی بھی وقت نہیں گیا، ابھی بھی وہی اللہ ہے جو تم پہ رحم کرتا ہے۔ آؤ، دامن میں آؤ۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، وہ رحم دل خدا ہے، بے انتہا کرم کرنے والا ہے، وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پہاڑ نما گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آؤ توبہ کرو اور قرآن کو پکڑو، اللہ کے نبی کے راستے کو پکڑو اور زندگی میں کیا کرنا ہے یہ طے کرو۔
یہ کیا جانوروں کی طرح کھائے پیے چلنے والی زندگی؟ آؤ، جیسے صحابہ نے اپنی زندگی گزاری تھی، ایک کاس کو لیے ہوئے، ایک گول کو لیے ہوئے، دین کو سربلند کرنے کے لیے انہوں نے اپنے تن من دھن سب کو لگا دیا، اور تم پوری زندگی کا نچوڑ ایک گھر لے کے اللہ کے پاس پہنچے۔ 60 سال زندگی، پوری زندگی کا نچوڑ ایک گھر، اور وہ بھی وہ گھر لے کے ان جنتوں کے شوق میں اللہ کے پاس پہنچے جس کی وسعتیں زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کیا ہمیں یہ دعوت نہیں دیتی کہ مسلمانوں، یہ زندگی جو تم گزار رہے ہو یہ آخرت پانے والی زندگی نہیں ہے؟ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم وہی عمل کرو گے ہم کو ناراض کرنے کا، ہم بھی وہی حالات لے آئیں گے۔ بولے دس از دا رول۔ اگر ہماری رحمت چاہتے ہو تو توبہ کرو، آؤ اور سچے مسلمان بنو اور اللہ کے نبی کے سفیر بن جاؤ۔ اگر نہیں، اگر اپنی سابقہ روش پہ چلو گے تو ہم سابقہ حالات ہی لے کے آئیں گے تم پر۔ 2024 میں جب الیکشن میں بڑی جو ہے دل کی خواہش تھی ظالم ہٹ جانا، اور کچھ بیچ میں حالات بھی ایسے آ گئے تھے، دل خوش ہو رہا تھا دیکھ کر کہ شاید چلے جائیں گے آئین، چلے جائیں گے بول کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تمہارے حالات پورے ٹھیک نہیں ہوئے، تم لوگ پورے ٹھیک نہیں ہوئے، تم ویسے ہی سیل فون میں گھسے ہوئے ہو، ویسے ہی شادی خانوں کے لیے اپنی زندگی تباہ برباد کر رہے ہو، ویسے ہی دنیا کو تم سجا رہے ہو، نہ میرے کتاب کے کردار پہ تم نے عمل کیا، نہ میرے رسول کی سفارت کا تمہارا تم نے کوئی خیال کیا، لہذا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم نے ویسا کیا، آ گیا ویسا۔ حضرت گرامی، اس وقت ہم کو اس سوچنے کی بات ہے کہ ہم مسلمان، ہمارا کام دوسری قوموں کی طرح نہیں ہے۔ ایک بات کہ دوسری قوموں کی طرح نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کیسی تربیت فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے والدین بھی، ہمارے باپ بھی بچوں کو بیٹا دنیا بنا، شادی شاندار کر، گھر اچھا، یہ پورا ایسی، لیکن وہاں پہ اللہ کے نبی کیسی تربیت دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے، وہ واقعہ الگ ہے، لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ناراض ہو گئے تو ایک مقام پر آپ نے اپنی بیویوں کے حجروں کو چھوڑ کر ایک دوسرے مقام پہ آپ نے قیام فرمایا۔ پہلے مالے پہ تھے آپ، فرسٹ فلور پہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف لایا، پوچھے کہ اللہ کے نبی میں حاضر ہونے کا اجازت مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی خاموش بیٹھ گئے تو نیچے سے حضرت عمر نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ حفصہ سے ناراض ہیں، اگر آپ پسند فرمائے تو میں اس کی گردن کاٹ کے آپ کے سامنے لا دوں گا۔ اللہ کے رسول بولے یہ عمر ہے، کہیں وہ کر نہ گزرے، بولے بلاؤ، اوپر بلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، آ کے دیکھا، ایک جائزہ لیا کمرے کا، زار و خطار رونا شروع کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھے کہ عمر کیوں رو رہے ہو تم؟ تو اللہ کے نبی میں دیکھ رہا ہوں آپ ایک بوریے پہ لیٹے ہوئے ہیں اور اس بوریے کے نشان آپ کے جسم اتھر پر میں دیکھ رہا ہوں، اور ایک چھوٹا سا پانی کا مسکیزہ آپ کا لٹکا ہوا ہے، ایک وہاں پہ پیالہ ہے، ایک چھوٹا سا لوٹا ہے، اور ایک کونے میں تھوڑے سے ستو ہیں۔ آپ کی پوری زندگی کا سرمایہ بس اتنا ہی ہے اللہ کے نبی۔ قیصر و کسریٰ اتنے مزے کرتے رہیں، آپ شاہ عرب و عجم ہو کہ آپ کا یہ عالم
وہاں کے محلات کتنے شاندار ہیں، وہاں کے خادمین کیسے آپ کی ان کے لیے دوڑتے رہتے ہیں، ان کی نعمتیں ہیں، اور آپ شاہ عجم و عرب ہوتے ہوئے آپ کے جسم اتھر پر یہ چٹائی کے نشان اور تھوڑا سا ستو آپ کے کھانے کے لیے۔ اس سے مجھے رونا آ گیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر فاروق کو قریب بلایا، کہا اے عمر، کہ یہ بات تمہیں پسند نہیں ہے کہ قیصر و کسریٰ دنیا لے کے چلے جائیں، میں اور تم اللہ کے پاس اس کی رضا لے کے پہنچیں؟ یہ بات تمہیں پسند نہیں ہے؟ یہ کانسیپٹ ہے اللہ کے نبی کا۔ اے عمر، مجھے اور تم کو دنیا نہیں اللہ کی رضا چاہیے، اور ہم دونوں وہاں پہ اس حالت میں پہنچے گا اللہ ہم سے راضی ہو۔ کیا اس پہ تم راضی ہو عمر؟ ذہن سے قیصر و کسریٰ کی وہ مالی ثروت ذہن سے چلی گئی۔ جب وہ امیر المومنین بنے اس تربیت سے گزر کر، تو ایک دفعہ قحط آیا تو آپ نے تیل کھانا، یعنی روٹی جو ہے اس زمانے میں زیتون کے تیل سے کھاتے تھے، زیتون کے تیل سے روٹی کھانا چھوڑ دی انہوں نے۔ گھر آئے تو دیکھا کہ بچے کے ہاتھ میں ایک تربوزے کی شاخ ہے، تربوزے کی شاخ، اور بچہ کھا رہا ہے، چھوٹا بچہ 3-4 سال کا۔ غصے سے بھپر گئے، بولے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت فاقوں اور بھوکوں سے مر رہی ہے، اور تو تربوز کا پھانک کھا رہا ہے، کھینچ کے پھینک دیا۔ یہ رحمت ہے۔ ایسے بادشاہ جب ہوں، ایسے حکمراں ہوں، تو ساری دنیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مزہ چکتی ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں کیا جواب دیں گے بھائیو؟ کیا لے کے آئے ہمارے لیے تم؟ کبھی کچھ ایک تکلیف بتاؤ اللہ کے میرے راستے میں تم نے اٹھائی؟ نہیں، گھر بنا لیا اللہ، 2 بچوں کی شادی بڑی شاندار کرا، کیا رہے گا ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ سوچئے ہم کو کس مقام پہ اللہ تعالیٰ فائز کیا ہے، ہم کن گلیوں میں بھٹک رہے ہیں، کن وادیوں میں ہم بھٹک رہے ہیں، اور آج نہیں تو کل سب کو مرنا ہی ہے، مر کے اسی کے سامنے پہنچنا ہے۔ وہاں پہ ایک دن برس رات میں جب کوئی نہیں رہتے، کل یہ سوچئے ذہن میں کہ اللہ کے سامنے میں پہنچنے والا ہوں، میں کیا جواب دوں گا؟ I will be alone there. No father, no mummy, no daddy, no brother, no sister. I will be alone. اکیلا ٹھہرا رہوں گا، اور اللہ پوچھے کہ بندے کیا لایا بتا؟ کم سے کم زندگی میں ایک قرآن تو تم نے معنی سے پڑھی، بتا کس مقام پہ رہیں گے؟ سوچئے، مجھے بھی سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہ میں بول رہا ہوں بول کے سوچنا نہیں، مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ حضرات کو بھی سوچنا چاہیے۔ کچھ ایک نئی صبح کا آغاز کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنی زندگی سے لوگوں کے سامنے پیش کریں، آپ کے اخلاق کو اپنائیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن کریم پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اگر کرتے رہیں گے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم